محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ یہ ہماری گفتگو کا موضوع حیا ہے۔ حیا یعنی ہم حیا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حیا یہ کوئی محتاج تعریف نہیں ہے۔ حیا وہی ہے جس کو اردو میں شرم کہتے ہیں۔ اردو میں بھی جب جملہ بناتے ہیں تو یہ دو معنی الفاظ دونوں کو استعمال کرتے ہیں، شرم و حیا۔ کبھی حیا، کبھی شرم، کبھی شرم و حیا، دونوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو اس سلسلے میں 2-3 روایات نوٹ کر کے لایا ہوں، ان کو بیان کرنے سے پہلے ایک بنیادی نقطہ کی طرف توجہ ضروری ہے، اور میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں، آسمانی ادیان، وہ چاہے عیسائی مذہب ہو یا یہودی مذہب یا مجوسی یا مسلمان، ان سب کا ایک مشترک عقیدہ ہے، اور وہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب، جو بھی کسی آسمانی مکتب کا قائل ہے، غیب کا ایمان رکھتا ہے، اس کی سوچ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان سمیت یہ کائنات صرف محسوس اور قابل مشاہدہ چیزوں میں منحصر نہیں ہیں۔ بہت حقیقتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، اچھا جی، لیکن وہ حقیقت موجود ہے، کیونکہ ہمیں اس حقیقت کے آثار نظر آتے ہیں۔ ان حقیقتوں میں سب سے پہلی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا ہر آسمانی دین کا قائل جس کو مانتا ہے، حالانکہ وہ نظر نہیں آ سکتا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق کہ اس کا نظر آنا ممکن نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، سب کو نظر آئے گا۔ اسی طرح دنیا میں معراج کے سفر میں بھی بات کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت نے دیکھا، اور بعض اس کے انکاری ہیں۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ یہ ایمان بالغیب وہ جتنا انسان کے اندر مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، غیب پر ایمان، انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، وہی ایمان بالغیب اس کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اور سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ غیب پر ایمان الحمدللہ ہم سب رکھتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں۔ خدا کو صرف خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ خدا کو عالم بالغیب بھی مانتے ہیں۔ خدا کو عالم بالغیب بھی مانتے ہیں۔ قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وہ تمہارے شہرک سے زیادہ جو ہے نا وہ تم سے وہ قریب ہے۔ اچھا، اب میں اور آپ اپنے گرد و پیش جو نمازی ہیں ان کی موجودگی کا بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، اور یہ 2 فرشتے جن کا کام ہماری نیکیوں کو اور برائیوں کو نوٹ کرنا ہے،
ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یعنی جس طرح یہ ہم ایک دوسرے کی موجودگی کا پر جو ایمان ہے اس کے اثرات جس طرح ہماری زندگی پر مترتب ہوتے ہیں، اسی طرح خدا کی موجودگی پر ایمان، فرشتوں کی موجودگی پر ایمان، اس کے آثار ہمارے اوپر مترتب اس طرح نہیں ہوتے، اس طرح نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہیں نا حیا کرنی چاہیے انسان کو، شرم کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ یہ کس سے شرم آئے، کس سے شرم آئے؟ اچھا جی، کس سے حیا کریں؟ روایات کے اندر 3-4 قسم کی موجود سے شرم و حیا کی تاکید کی گئی ہے، شرم حیا کی تاکید کی گئی ہے۔ خدا سے شرم و حیا، بندوں سے شرم و حیا، اور فرشتے جو یہاں اور یہاں بیٹھ کے ہمارے اچھے اور برے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، ان سے شرم و حیا۔ ہم اپنے ضمیر سے اگر پوچھیں یا وجدان، جو بھی آپ نام رکھتے ہیں، ہمیں خدا سے اتنی شرم آتی ہے جتنے آس پاس بیٹھے لوگوں سے شرم آتی ہے۔ بہت یعنی سخت سوال ہے نا کہ یہ یعنی پکا مسلمان اور پکا اثنا عشری ہونے کے باوجود یعنی ہم اس اقرار کرنے سے جو ہے نا ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح ہمیں لوگوں سے شرم آتی ہے اس طرح خدا سے شرم نہیں آتی۔ جس طرح آس پاس موجود لوگوں سے ہمیں شرم آتی ہے، اسی طرح یہ 2 فرشتے جو ہے نا ان سے ہم کو شرم نہیں آتی۔ لہذا کہا گیا ہے، روایات میں ہے کہ جس طرح لوگوں کی موجودگی میں تم ایک کام کرتے ہوئے شرماتے ہو، تمہیں شرم اور حیا آتی ہے، اسی طرح جب تم ایک غلط کام کرتے ہوئے نا، ایک غلط کام کرتے ہوئے جس طرح لوگوں سے تمہیں شرم آتی ہے، اسی طرح جب تنہا ہو، جب لوگ تمہیں نہیں دیکھ رہے، جس طرح لوگوں سے تمہیں شرم آتی ہے، اسی طرح خدا سے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اسی طرح ان 2 فرشتوں سے بھی تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے موکل فرمایا ہے، ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تمہارے حرکات اور سکنات، دعائے کمل میں تو ہے کہ تو میرے ان اعمال کو بھی جانتا ہے جن کو فرشتے بھی نہیں جانتے۔ ہاں، وہ اللہ جو ہماری نیات سے ہم سے پہلے آگاہ ہے۔ ہم جو نیت کرتے ہیں، ہم اپنی نیت کی طرف بعد میں متوجہ ہوتے ہیں، خدا ہماری اس نیت سے ہم سے پہلے آگاہ ہے۔ اس سے جو ہے نا انسان کو شرم آنی چاہیے، اور جتنا غیب پر ایمان کا انسان کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہوگا، اتنے ہی نادیدہ طاقتوں سے شرمائے گا۔ دکھائی نہ دینے والی حقیقتیں اللہ ہے، فرشتہ ہے، ان سے جو ہے نا بندہ شرمائے گا۔ اچھا، اس تمہید کے بعد ابھی میں عرض کرتا ہوں، یہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام خف اللہ لقدرتہ، خدا کا خوف کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے وہ غلط اور حرام کام کی سزا دینے کی وہ قدرت رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ لہذا اپنے اندر خوف خدا پیدا کر۔ کیوں؟ لقدرتی ہی، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ واستحی منہ، اور خدا سے شرم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا کوئی عمل خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لقربہ، اس لیے کہ خدا تیرے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اقرب الیک من حبل الورید، ہاں، شہرک سے زیادہ چونکہ قریب ہے، لہذا اس سے شرم اور حیا کرو اور غلط کاموں سے ڈرو جس کی اس نے سزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے کہ
وہ اپنی قدرت کو اگر وہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. خف اللہ، خدا کا خوف کرو اس لیے کہ وہ تجھے سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے. واستحی منہ، اور خدا سے شرم کرو، حیا کرو. لقربہ منک، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس تمہید کے بعد ان جملوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. استحیوا من اللہ فی سرائرکم، خلوت میں، تنہائی میں خدا سے ڈرو. آج کل جو ہے نا یہ ان احادیث اور روایات کا جو ہے نا جی وہ نشانہ کہیں یا ان کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے. ایک اکیلا تنہا بیٹھ کے آج کل وہ گناہ بندہ کر سکتا ہے جو آج سے پہلے نہیں کر سکتا تھا. کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، آپ ہے اور یہ چھوٹا سا آلہ ہے. جو جہان کی گند بلا جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ موجود ہے. وہ کان میں لگا کے گانے سنو، انتہائی اخلاق سوز جو ہے نا وہ فلمیں اس کے اندر دیکھو. یہ اس میں کہتے ہیں استحیوا من اللہ فی سرائرکم، تنہائی میں، لحاف کے اندر وہ والد سمجھ رہے ہیں بچہ سو رہا ہے اور وہ لحاف کے اندر دیکھ کے جو ہے نا وہ پتہ نہیں وہ گند بلا دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی تنہائی میں خدا سے ڈرو، کما تستحیون من الناس فی علانیتکم. یہی لحاف کے اندر یا بند کمرے میں جو کام لوگوں کے سامنے تم شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کر سکتے، یہی کام خدا سے حیا کی وجہ سے تمہیں تنہائی میں بھی نہیں کرنے چاہیے. استحیوا من اللہ فی سرائرکم، یعنی سر میں، خلوت میں اس طرح خدا سے حیا کرو جس طرح کما تستحیون من الناس فی علانیتکم، جس طرح اعلان لوگوں کے سامنے اس طرح کی کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، تنہائی میں تمہیں خدا سے بھی جو ہے نا اسی طرح شرم آنی چاہیے. تصور خدا کا حج پر جب بھی ہم جاتے ہیں، یہ روایت امام زین العابدین کی لوگوں کو سناتے ہیں. پتہ نہیں جوفا یا جو بھی میقات تھا جہاں سے احرام باندھتے ہیں، سب لوگوں نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اس کا ایک مفہوم ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، ہر تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں. سب کہہ چکے تھے لیکن امام علیہ السلام سے تلبیہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. تو آپ سے کہا گیا کہ سب تلبیہ پڑھ چکے، روانہ ہونے والا ہے کاروان قافلہ، آپ نہیں پڑھ رہے. کہا میں اس خوف سے نہیں پڑھ رہا کہیں مجھے یہ جواب نہ ملے میرے لبیک کے نتیجے میں، لا لبیک ولا سعدیک. تصور خدا کا نہیں ہوتا. یعنی بے پرہ ایمان رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد اللہ سب کچھ ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں ہمارے دل دماغ پر اللہ تعالیٰ کا تصور سوار نہیں ہوتا جس طرح خاصان خدا کے دل دماغ پر اللہ تعالیٰ کا ضرور تھا. یا افضل الجیا، اور اسی طرح فرمایا افضل الحیاء استحیاءک من اللہ، سب سے بہترین شرم و حیا وہ ہے جو خدا سے جو ہے نا وہ شرم و حیا ہو. خدا سے شرمانا، خدا سے حیا کرنا، یہ سب سے افضل شرم اور حیا ہے. اور شرم حیا کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ الحیاء یمحو کثیرا من الخطایا. یہ جملہ توجہ طلب ہے، یہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے. حیا بہت سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حیا مٹا دیتا ہے. دو باتیں ہیں. حیا ایک ہوتا بندہ حیا کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا بہت سارے گناہوں کو حیا مٹا دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ابھی نوٹ کرتے وقت یہ مطلب سمجھا ہوں، جب آپ حیا کریں گے نا، خدا سے حیا کریں گے یا لوگوں سے حیا کریں گے تو اس حیا کے نتیجے میں گناہ سے بچیں گے. اور روایات یہ کہتی ہیں کہ روایت یہ کہتی ہے، قرآنی آیت یہ کہتی ہے
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر اللہ عن سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو خود بخود بخش دیتا ہے۔ حیا کے نتیجے میں انسان گناہان کبیرہ سے بچتا ہے، اور جب گناہ کبیرہ سے انسان بچے تو کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں توبہ بندہ نہ بھی کرے، گناہان صغیرہ کو اللہ تعالیٰ خود بخود معاف فرما دیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ الحیاء یمحو کثیرا من الخطایا، حیا بہت سارے گناہوں کو جو ہے نا وہ مٹا دیتا ہے۔ جی ہاں، اور فرمایا وَلْيَسْتَحْيِ أَحَدُكُمْ مِنْ مَلَكَيْنِ الَّذَيْنِ مَعَهُ كَمَا يَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ مِنْ جِيرَانِهِ وَهُمَا مَعَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ یہ بھی عجیب ہے، جس طرح آپ اپنے ایک نیک ہمسایہ سے شرماتے ہیں نا، نیک ہمسایہ سے شرماتے ہیں، کیوں فرمایا ہے نیک ہمسایہ سے شرماتے ہیں؟ اگر بندہ نیک نہیں ہے نا، گناہگار ہے، لاؤبالی ہے، شرابی ہے، اور وہ چونکہ خود بے حیا ہے، لہذا یعنی اس کے سامنے بندہ غلط کام کرتے ہوئے نہیں شرماتا، غلط کام کرنے والے کے سامنے غلط کام کرتے ہوئے بندہ نہیں شرماتا، صالح بندے کے سامنے غلط کام کرتے ہوئے بندہ شرماتا ہے۔ جس طرح تم اپنے نیک اور صالح ہمسایوں سے شرماتے ہو، اسی طرح یہ جو دو فرشتے ہیں نا ان سے بھی شرم و حیا کرو، اس لیے کہ یہ دو فرشتے جس طرح شب روز تمہارے ہمراہ ہیں، اسی طرح شب روز وہ تمہارا ہمسایہ تمہارے ہمراہ نہیں ہے۔ دن کو کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہوگی، اس کے سامنے برآمدے میں بیٹھ کے، چھت پہ بیٹھ کے کوئی ناشائستہ حرکت کرتے ہوئے بندہ شرماتا ہے، شب روز تنہائی میں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا۔ فرمایا اب جس طرح اپنے نیک ہمسائے سے شرماتے ہو، تمہیں حیا کرتے ہو، اسی طرح ان فرشتوں سے بھی شرم و حیا کرو جو شب روز تنہائی میں بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ابا ذر استحی من اللہ فإن اللہ فالذی نفسی بیدہ، فرمایا کہ خدا سے شرم حیا کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمی بے حیا سے اس طرح کا خطاب کرے، نعوذ باللہ کوئی ابو ذر بے حیا تھے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ استحی من اللہ، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے۔ اپنے حبیب سے بھی فرماتا ہے کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارے جو ہے نا تمام اعمال ضبط ہو جائیں گے، تو نعوذ باللہ کیا ان حضرت سے شرک کے سرزد ہونے کا خطرہ ہے؟ مشرکین کو موحد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان حضرت کو وہ بھیجا ہے۔ روش طریقہ یہی ہے، کبھی امیر المومنین کے ذریعے ہم تک رسول خدا اپنا فرمان سناتے ہیں، اور کبھی ابو ذر کے ذریعے استحی من اللہ فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لأظل حین اذهب الى الغائط مقتنعا بثوبی استحی من الملکین الذین معی۔ فرماتے ہیں جب میں رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں نا، نقاب پہنتا ہوں ان دو فرشتوں سے شرم و حیا کرتے ہوئے جو ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ خدا سے شرم و حیا، بندوں سے شرم و حیا، اور دونوں فرشتوں سے شرم و حیا۔ یہ غیب پر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم لوگوں سے تو ہمیں شرم آتی ہے، لیکن وہ جس طرح لوگوں سے ہمیں شرم حیا آتی ہے، اسی طرح اللہ اور فرشتوں سے شرم حیا نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خداداد اور قیمتی نعمت جو شرم حیا ہے اس سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔